جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم یہ جو ہے ہمارا سورہ بقرہ کو 11 آیت سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 10 جو آیات تھیں وہ ہماری ہو چکی تھیں ایک فرسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے، تو اس کی اب یہ سیکنڈ ویڈیو ہوگی۔ اور اس کا جو ہے اس قرآن سیریز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اے آئی اور ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں، اس دور میں اور آنے والے ٹیکنالوجی کے دور میں اس کو قرآن پاک کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں، ہر ایک چیز میں ٹیکنالوجی کو کیسے لے کے چلنا ہے، ہر چیز کو چلانے کے لیے، لے کے چلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مکمل رہنمائی ہے ہمارے قرآن پاک میں، مگر یہ چیزیں ہر ایک کی سمجھ میں اتنی آسانی سے نہیں آتی ہیں، اس لیے جو ہے میں نے اس مشن کو سٹارٹ کیا ہے تاکہ جو ہے بہت سارے لوگوں کی جو نارمل لائف میں ڈیجیٹل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو اگر کنفیوژن ہو تو وہ ریزالو ہو سکے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا آگ نے روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ صم بکم عمي فهم لا يرجعون۔ بہرے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ازالهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے ہو گئے یا کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے 20 آیات ہو گئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس چیز کی طرف جو ہماری اس لیکچر پہ مبنی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، جب یہ مکمل ہو جائے گی نا سورہ تو پھر اس مکمل سورہ کا جو بھی یہ ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا کے ساتھ یہ نوٹس جو ہیں اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ پہلے نہیں کروں گی کیونکہ ابھی جو ہے پہلی اور یہ دوسری 10 آیات پہ جو ہے میں نے اس کا لکھا ہے۔
ٹھیک ہے، آگے جو ہے یہ نوٹس میں لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ نوٹس ہیں ایم سی کیو اور کوسچن آنسرز والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر 10 آیات سے جو ہیں 20 اس کے وہ ایم سی کیوز ہیں اور 20 ہی کوسچن آنسر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ قرآن پاک کو کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ ہندی سیرہ جو ہے اس کو قرآن پاک کو کیسے لیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اب یہاں پر جو ہے میں نے اس کو لکھا ہے، اور اس میں جو ہے دو دفعہ جو ہے میں نے چیزیں جو ہیں وہ مینشن کی ہیں، اور تیسری دفعہ ایک ٹیبل میں بھی مینشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ میں نے ٹیبل میں کی تھی، بٹ وہ جو ہے میں اس کو کر نہیں پائی، یاد نہیں رہا تھا کہ وہ میں نے جو ہے اس کو کر کے جب میں نے اس کو سیو کیا تو اس کو جو ہے میں نے پی ڈی ایف میں کنورٹ نہیں کیا تھا، جو پہلے سے کر دیا تھا وہی تھا۔ تو یہاں سورہ بقرہ کی آیات 11 to 20 منافقین کی صفات اور ان کے رویوں کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ آیات نہ صرف اس وقت کے لیے اہم تھیں بلکہ آج 2025 کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہ مکمل آئینہ ہے۔ اب یہاں پر ہے یہ جو 11 اور 12 آیات سے ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ زمین میں فساد اور اصلاح کا دعویٰ، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب اس ٹائم پہ جو ہے اس دور میں کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں اسرائیل اور امریکہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہیں جب ان سے جو ہے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ جتنے بھی اس وقت وہ کر رہے ہیں فیصلے، جتنے بھی وہ رول ریزولیشنز بنا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے اپنے آپ کو، اپنی ریاستوں کو بچانے کے لیے، بنانے کے لیے، اپنے امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے کہ تحفظ کے لیے بنا رہے ہیں، اور جو ہے ہمارا فلسطین کو اجاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو تباہی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے بہت سارے کی ساری جو دنیا ہے وہ اس وقت خاموش ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن جو ہے ایک بیڑا اس وقت وہاں پہنچ چکا ہے، جو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر جا کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں کے متعلق یہ آیات ہیں 11 to 12۔ منافق فساد پھیلاتے ہیں مگر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کار ہیں۔ اب جیسے منافق یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت، اور کتنے جو ہیں وہ وہاں پر تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کو، کتنے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، ان کے لیے بہت زیادہ زندگیاں تنگ کی ہوئی ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ابھی اس کا جو ہے دوسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ جو بھی ہمارے پاس جو ہے سوشل میڈیا ہے، اور اس میں جو ہے سائبر کرائم ہو رہا ہے، اور فیک نیوز جو ہیں وہ چل رہی ہیں آج کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں جو ہے ٹیکنالوجی کو ترقی یا آزادی اظہار کا نام دیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ فساد ہے، مینپولیشن، ٹھیک ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ آزادی رائے جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جب بہت سارے لوگ جو ہیں دوسروں کے بارے میں جو ہے غلط انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی اظہار جو ہے، آزادی رائے اظہار جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو وہ تو اس وقت ہونا چاہیے نا جب کوئی جو ہے کسی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کوئی اچھا بولتا ہو۔ اب یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے لیے جو ہے
وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھا چڑھا کے جو ہے بتا رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے ان کی روک جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ کسی کی زندگیاں کو جو ہے تباہ کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی چیز ہو ہی نہیں اور وہ اس کے باوجود جو ہے اس کو اسی طرح بنانے کی کوشش کی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے بنانے والے کی جو ہے تباہی کا مرکز بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ویسے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اپنے اس حرکتوں سے جو ہے وہ اگلے کو تباہ کر رہا ہے، حالانکہ جو ہے وہ خود کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ تو اس دنیا میں رسوائی کے بغیر رہے گا اور نہ ہی آخرت میں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ سچ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ سچ جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ ایمان والوں کو بیوقوف کہنا۔ منافق ایمان والوں کو ناسمجھ سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو منافق اور ایمان والے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کیسے جا رہی ہیں، یہ آج کل مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مسلم میں پائی جاتی ہیں، غیر مسلم تو منافق ہیں ہی۔ اس وقت جو ہے مسلمانوں میں بھی منافقت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ منافقت کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ایک چیز کو سمجھتے جانتے بوجھتے بھی آپ جو ہے نا اس سے انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کو، لڑکی کو جو ہے وہ پردے میں رہنا ہے، اور پردے میں رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی ہے، وہ کچھ بن نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پردے میں رہ کے بھی جو ہے کتنی لڑکیاں جو ہے وہ جہاز چلا رہی ہیں، کتنی لڑکیاں ابھی جو ہے آج کل اگر جو میڈیا کی طرف اگر چلے جائیں تو میڈیا میں آج کل جو ہے ایک تحریم قاضی آ چکی ہیں جو کہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں، ایک مکمل حجابی لڑکی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے آپ اس حجاب میں اپنے پردے میں رہ کے بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو چینلز پہ جا کے اس طرح سے تحریم قاضی کی طرح بات بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا پروگرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن پردے میں رہ کے جو ہے جو ہے آپ یوٹیوب بھی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جو ہے آپ پردے میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جاننے کے باوجود کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے، اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ پردہ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پردہ کرتے ہیں بہت سارے جو ہیں وہ اتنا زیادہ ٹیز کیا جاتا ہے جو ہے بہت ساری جگہوں پہ لڑکیوں کو کہ جو ہے وہ شاید کوئی پہاڑوں کی جو جنگلی دنیا کی جو ہیں وہ رہنے والی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو با پردہ رہنا، دوپٹے میں رہنا، حجاب میں رہنا، وہ جو ہے ایک ایمان والی ایک مسلم عورت کی، مسلم لڑکی کی جو ہے ایک نشانی ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ اگر ایک مسلم ہے، ہندو ہے، کوئی بھی اور کسی بھی مذہب سے ہے تو ہیں تو سب کی سب سیم نا، سملیرٹی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈفرینس کیا آپ کو بتاتا ہے، آج کل جو ہے اس طرح سے جیسے پھر رہی ہوتی ہیں مسلم لڑکیاں، تو اس میں جو ہے لوگوں کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو اس کو دیکھ کے کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کون ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے مخالف کہتے ہیں ٹیک بیکورڈ یا سائنس کو۔ آج بعض لوگ اہل دین کو
جو ہے وہ مخالف کہتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ دین کے جو لوگ ہیں وہ غلط کہتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں ان کا جو بیسک وہ اپنی جو چیزیں ہیں وہ بیان نہیں کرتے ہیں، وہ مکمل طور پہ اپنی بات نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی مسٹیک جسٹ اتنی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بھی موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹیکنالوجی کو، کسی بھی سائنسی ایجادات کو جو ہے آپ اگر غلط استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ غلط ہے۔ آپ جو ہے اپنے جو ہیڈ فون ہے، اب ہیڈ فون ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے لگانا ٹھیک ہے، وہ اس سے جو ہے کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بالوں کو کھلا چھوڑ کے اور عجیب و غریب جو ہے بے حجاب ہو کے آپ جب کوئی لڑکی باہر جاتی ہے اور اوپر اس نے جو ہے اگر ہیڈ فون لگایا ہوگا تو وہ ایک مسلمان واضح طور پہ نظر نہیں آئے گی۔ تو آپ کا جو ہے عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ہے ہم اندر سے مسلمان ہیں، اندر سے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، آپ کو دیکھنا کس نے اندر سے؟ کسی نے کون سا سکین کرنا ہے؟ اور سکین انسان ہوتا بھی نہیں ہے، انسان کی سوچ سکین نہیں ہو سکتی۔ انسان جو سوچتا ہے، انسان جو کرتا ہے، وہ اندر سے جو بھی سوچتا ہے وہ اس کا کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ تو انسان کو جو ہے نظر کیسے آنا ہے؟ باہر سے آنا ہے۔ تو باہر سے انسان کو جو اگر ایک مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہی نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ قرآن انہیں اصل دانشور قرار دیتا ہے کہ مثلاً یہ جو تو کچھ لوگ جو ہیں اہل دین جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ان کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، وہ ایسے جو ہے وہ عجیب طریقے سے رہتے ہیں یا ایسی چیزیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پارٹیز میں ایسی پارٹیز میں نہیں جاتے، ڈانسنگ پارٹیز میں نہیں جاتے ہیں، تو ان کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہے ہوتے ہیں لوگ، حالانکہ وہی جو ہیں ایک صحیح ایک جو طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈانس جو ہے وہ مسلمان کا جو ہے وتیرہ نہیں ہے، وہ غیر مسلموں کا وتیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈانس غیر مسلموں کا ہے، اور اگر کسی زمین پہ کسی جگہ پہ جو ہے ڈانس کیا جاتا ہے تو وہ زمین روتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زمین کو بھی جو ہے اپنی آبرو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور زمین نہیں چاہتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے اس طرح سے ڈانس کرے، اس کے اوپر اس کو جو ہے اس کو ہرٹ ہوتا ہے زمین کو، وہ روتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیسے مجھ پہ جو ہے ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ زمین بھی جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے زمین اور ایسے چرند پرند یہ بہت زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں پر جو ہے اذان سٹارٹ ہو گئی تھی، تو اب یہاں پر ہے ہمارے پاس 14 اور 15 سورہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ہے منافق مسلمانوں کے سامنے دوگلا پن اور مذاق، ٹھیک ہے، منافق مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور مگر اپنی محفلوں میں مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے جیسے عام طور پہ بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ جب یہاں پاکستان میں بھی بہت ساری پارٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان میں جو ہے ڈانسنگ ہوتی ہے، اگر کوئی شادی ہے تو وہ بھی ڈانسنگ پارٹیاں چلتی ہیں ان میں بھی، اور جو ہے لڑکیاں بے حجاب وہاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں جو کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جن چیزوں کا،
جن چیزوں سے جو ہے منع کیا گیا ہے، جب اسلام آنے سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جن کے اوپر جو ہے عذاب آئے، جن کو جو ہے اتنا زیادہ نیست و نابود کیا گیا، وہ یہی تو کرتے تھے۔ ان کے پاس جو ہیں عورتیں ڈانس کرتی تھی، وہاں شرابیں چلتی تھیں، وہاں جو ہے عورتیں بہت زیادہ زیب تن ہو کے جو ہے وہ بازاروں میں نکلتی تھیں۔ تو انہی چیزوں سے ہی تو جو ہے انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس وقت جو ہے مسلم ممالک میں ہر طرف جو ہے یہی جو رواج قائم و دائم ہے۔ تو بہت سارے جو لڑکیاں ہیں وہ اس وقت حجاب کی طرف تو آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو میکزیمم اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو نقاب نہیں کرنا، تو میکزیمم جو ہے آپ اپنے سر پہ حجاب لیں، اور اگر گاؤن پہن سکتے ہیں گاؤن پہنیں، ورنہ اس کے ساتھ جو ہے چادر لیں ایک، ٹھیک ہے، لیکن بغیر دوپٹے کے، بغیر حجاب کے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جو ہے ڈریسنگ وہ ایسی کریں جو کہ آپ کو مکمل طور پہ جو ہے ڈھانپ سکے۔ ہاف سلیوز پہن کے جو ہے آپ باہر نہ جائیں۔ اگر آپ ہاف سلیوز پہن کے اوپر سے آپ گاؤن پہنتے ہیں تو اس میں جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے، بٹ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے ہاف سلیوز نہ ہی پہنیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے سارا دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کا یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر دفعہ جو ہے چینج کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منافقت میں آتی ہیں۔ اگر آپ جو ہے ان چیزوں سے بچیں گے تو وہی جو ہے ایک مکمل دین ہوگا، یعنی آن لائن نیک اور دیندار بننا، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل ہائپوکریسی، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آن لائن جو ہے وہ دیندار بنتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ سرکلز میں جو ہے برعکس رویہ رکھتے ہیں۔ اچھا، ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ عام طور پہ جو آن لائن ہے وہ بہت ساری اسلامک جیسے کہیں سے بھی اٹھا کے حدیث لگا رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو وہ لگا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے جب کسی پارٹیز میں جانا ہے تو وہ جو ہے پھر بہت زیادہ اگر بہت عجیب سے ماحول میں بہت خود بھی ایک ویسے ہی بن کے جاتے ہیں، ڈانس میں جو ہے وہ حصہ بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام میں غلط کہہ دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دی ہیں، تو مطلب یہ غلط ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو وہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو منع ہونا ہے، وہ چیزیں جو ہیں آپ کو ایوائڈ کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، آپ کوئی پرانے زمانے سے تعلق رکھنے والے ہو جائیں گے۔ تو اسلام جو ہے کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہمیشہ رہے گا، اور تا قیامت رہے گا اسلام، ٹھیک ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا، انہوں نے حق کے بدلے گمراہی خرید دی، تجارت خسارے میں گئی۔ تو اس میں کیا ہے، اب یہ دیکھیں کہ جیسے وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آج کل جو بھی ایسے یہ ماحول چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام میں جو ہے اس سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ جو ہے کسی چیز کو انجوائے نہ کریں، لیکن انجوائے کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان جو ہے غلط کاموں کی طرف چلے جائیں، آپ اس طرح سے جو ہے بے پردگی، اور آج کل جو ہے کسی کو جو ہے شادیوں میں کوئی تقاریب میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ لڑکیاں کیا لڑکے کیا، سارے کے سارے جو ہیں مکس ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیوں اور لڑکوں کا جو ہے الگ سے پورشن ہو، ٹھیک ہے۔ شادیوں میں بھی جو ہے وہ سارے کی ساری فیملیز جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی جو ایریا ہوتا ہے اسی میں ہی آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو جو ہے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام سے منافی ہیں، یہ اسلام میں جو ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ان چیزوں سے آپ کو جو ہے بچنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ آگ جلانے کی مثال جو تھی وہ 17 اور 18 جو ہے اس میں تھی، ٹھیک ہے، آیات میں، اور یہاں کیا ہے کہ منافقین کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے آگ جلائی، روشنی بجھنے پر اندھیرے میں رہ گیا۔ اگر اللہ کی راہ میں ٹیکنالوجی کی وقتی چمک دمک جو ہے وہ اگر اللہ کی راہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر ہو تو ٹیکنالوجی جو ہے اگر اللہ کی ہدایت کے بغیر ہو تو انسان اندھیروں میں بھٹکتا ہے۔ مثلاً اب آپ جو ہے ٹیکنالوجی میں تو رہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتہ ہے کہ کون سے ٹولز ہیں وہ آپ کے لیے اچھے ہیں، اسلامک رول کے تحت کون سے جو ہیں وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، کیا کام آپ کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہو جائے گی۔ جیسے کہ آج کل بہت ساری جو ہے ویب سائٹس آ چکی ہیں جس میں وہ اپنی جو ہے آپ پکچرز بناتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ کیچ کر لیتی ہیں آپ کی پکچرز اور وہاں سیو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری اے آئی جو ہے وہ بہت زیادہ بالکل کسی کو جو ہے ایک نازیبا لباس میں جو ہے وہ مربوط بھی کر دیتی ہیں، سارا کچھ کر دیتی ہیں، اور ایکچولی جو ہے وہ آپ ہی کی پکچر وہ لے رہی ہوتی ہیں، وہ کسی اور کی پکچر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری پکچرز وغیرہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے پھر وہ جو ہے پہلے مطلب روشنی میں ہے کہ مطلب ان کو جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے، فیم مل رہا ہے، اس کے بعد جو ہے اگر ان کے ساتھ کچھ ایسی انہونی ہو جاتی ہے، کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب جو ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بے پردگی کی وجہ سے ہو رہا ہے، غلط ٹیکنالوجی کو جو ہے غلط استعمال کرنے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اندھیروں کی طرف لے جاتی ہیں، اس لیے جو ہے اس کو اس طرح سے آپ چراغ روشن کریں جہاں آپ جو ہے آگ جو ہے وہ نہ لگے، کہیں اور نہ جائے۔ تو آگے ہے بارش، بجلی اور اندھیروں کی مثال، یہ 19 to 20 ہے۔ منافق کبھی روشنی میں چلتے ہیں اور کبھی اور اندھیرے میں رک جاتے ہیں، بجلی ان کی آنکھیں چھیننے لگتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے، یہاں بھی وہی چیز آ جاتی ہے کہ وہ کبھی تو ہے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں جیسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ چیزیں جیسے اسلام کی وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزوں جو ہیں ان کو وہ فالو نہیں کرنا چاہتے، ان کو لگتا ہے کہ بس یہ چیزیں ہمیں فالو کرنی ہیں اور یہ نہیں کرنی ہے، وہ اپنی طرف سے جو ہے اپنی ایک جو ہے وہ چیزیں بنا لیتے ہیں، اپنی باؤنڈریز کہ ہمیں یہ والی چیزیں جو ہے ایکسیپٹ کرنی اور یہ نہیں کرنی۔ جیسے آج کل جو ہے وہی پھر سے بات آ جاتی ہے، کیونکہ آج کل کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے، بے پردگی ہے سب سے پہلے سب سے بڑا پرابلم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا فلیش نیوز کی طرح جو ہے انفارمیشن اوورلوڈ۔ اب یہ بالکل آج کے فلیش نیوز کی طرح ہے، کبھی کسی سے متاثر ہو کر آگے بڑھتے ہیں، پھر سچائی کے اندھیرے میں پھنس جاتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جو یہ میڈیا پہ جتنے بھی اداکار جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ جیسا کر رہے ہیں وہی اچھا کر رہے ہیں، جیسا ان کا جو ہے اسٹائل ہے وہ اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر جو ہے وہ اس میں پھنس جاتی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بہت سارے جو ہیں پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی یہی ہے کہ جب آپ اسلام سے دور ہوتے ہیں، اسلام کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ منافی کرتے ہیں، ان سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس لیے جو ہے آپ کو انہیں جو ہے نہیں فالو کرنا، آپ نے انہیں فالو کرنا ہے جن لوگوں کو جو ہے فالو کرنا آپ کے لیے اچھا ہو، جو کہ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو کی گئی باتیں ہیں، بتائی گئی باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی جو ہے توفیق کی طرف لے کے جائیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرنا جو کہ غلط چیزوں کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر ایمان کے بغیر استعمال ہو تو آنکھوں اور دل کا نور اے آئی برق رفتار انٹرنیٹ، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری چھن جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کام، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ہر چیز کو صرف اسلام کی روح میں دیکھنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ آن لائن اگر آپ کوئی بھی کسی اسکل کے ذریعے سے آپ اگر ارننگ کرتے ہیں، وہ غلط نہیں ہے۔ اگر کسی بھی جو ہے کسی کو اسٹڈی کروا رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں آن لائن، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ بھی سکھاتے ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اسلامک روح کے مطابق اگر آپ کریں تو وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہے کہ جو آیات ہیں ان کا خلاصہ ہے کہ فساد اصلاح کے نام پر گمراہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آج کل جو ہے امریکہ اور اسرائیل بضد ہے جو کرنے کو، اور سوشل میڈیا پر ایک چہرہ حقیقت میں دوسرا چہرہ، ڈیجیٹل ہائپوکریسی، ٹھیک ہے۔ تو کہ آپ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، جو میڈیا پہ جو ہے بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور لائف سٹائل اور نارمل لائف میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ٹیک ایلیوژنز، وقتی کامیابیاں مگر اصل نور سے محرومی۔ اچھا، وقتی کامیابیاں سے کیا مراد ہے کہ آپ جو ہے اس دنیا کے میں جو بھی جو چیزیں چل رہی ہیں، جو رواج چل رہے ہیں، آپ اگر اس کو جو ہے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا چیزیں جو وہ بتائی گئی ہیں ان پہ آپ کو عمل کرنا ہے، تو آپ نے جو ہے اصل آپ کو نور ملے گا، اصل روشنی آپ کو اس وقت ملے گی۔ اس کے باوجود جو ہے آپ لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ جیسے اگر کوئی لڑکیاں ہیں تو وہ جیسے عام طور پہ ہر طرف بے پردگی پھیلی ہوئی ہے تو وہ بھی ویسے ہی رہتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ جو آخرت میں ہے وہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بے پردگی جو ہے وہ آپ نے کیوں کی، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ جب حضور پاک جہنم میں گئے تھے تو جتنی بھی عورتیں تھیں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں تھیں کہ وہ اپنے جو ہے بال کھلے چھوڑ کے وہ باہر جایا کرتی تھیں۔ روشنی اور اندھیروں میں بھٹکنا، ظاہر ہے کہ جب آپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جسٹ اسلام کی جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، جو کہ آپ کو جو ہے آپ کے لیے آسان ہے، اور جو ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ فالو نہیں کرتے، جیسے کہ جو آسان نہیں ہے آج کل وہ ہے پردے میں رہنا، ٹھیک ہے۔ پردے میں رہنا آج کل آسان نہیں ہے اور لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے جو ہے اس کی طرف آپ آئیں، اور آپ کو جو ہے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی کچھ کہتا ہے ایسی چیز کہ آپ جو ہے پردہ نہ کریں، پردے کے ساتھ آپ جو ہے بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ لگتے ہیں، تو آپ جو ہے ان سے کہیں کہ یہی اسلام کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ایک جو ہے کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی اصل کامیابی صرف صداقت، ایمان اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ ممکن ہے، کہ مطلب آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی آپ ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں، آپ خود ٹیکنالوجی کوئی جو ہے ایجاد کر لیں،
لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے، وہ جو چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں، جو اسلام میں بولی گئی ہیں کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو اگر وہ آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے ٹیکنالوجی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی آخرت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ میں نے نیکسٹ وہی چیزیں جو ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین میں فساد کرنے والے جو ہیں اور منافقین جب فساد کرتے تھے تو دعویٰ کرتے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، جیسے کہ آج کل جو ہے بہت ساری پرابلمز ہیں، آج جو ہے کتنے سارے جو ہیں وہ فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اگر ادھر آ جائیں تو ادھر کشمیر کو جو ہے بہت زیادہ مسئلوں کا سامنا ہے۔ جموں کشمیر میں جو ہے وہ جو ہے انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں، ادھر جو ہے اسرائیل اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی یہ اس چیز کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لا رہی ہیں کہ آج کل جو ہے منافقین جو فساد کر کے کہتے ہیں کہ اصلاح ہم کرنے والے ہیں، تو وہ ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، آج کل کے۔ اس کے بعد ہے آج کا سبق ٹیکنالوجی، جب ٹیکنالوجی کے دور میں فیک نیوز، سائبر کرائم، ٹیپ فیک سوری یہ مجھے یاد ہی بھول گیا کہ میں نے لکھا گیا تھا، اور ہیکنگ اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی پھیلانا بھی زمین میں فساد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فیک نیوز کے کسی نے جو ہے یہ کیا ہے، حالانکہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ نہیں کیا ہوتا، وہ جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے بارے میں جو ہے غلط انفارمیشن دینا، کسی کا جو ہے ڈیٹا جو ہے وہ چرا لینا، وہ سائبر کرائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ نفرت پھیلانا مطلب جو ہے اگر ایک انسان پتہ ہونے کے باوجود کہ وہ جو ہے ایک صحیح انسان ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے غلط انفارمیشن دے کے لوگوں کو جو ہے اس کے لیے ہائپر کرنا، مطلب اس کے مطلب ہوگا کہ وہ آپ جو ہے اس میں کے لیے نفرت پھیلا رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے زمین میں فساد کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے لیکن ایسے لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اصلاح یا ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، مثلاً ہم عوام کو سچ دکھا رہے ہیں یا ہم آزاد سوچ پھیلا رہے ہیں، جیسے کہ آج کل کا جو ہے میڈیا جتنے بھی چینلز ہیں وہ بہت زیادہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جتنی بھی انفارمیشن دیتے ہیں وہ صحیح ہیں، حالانکہ ساری عوام جو ہے آج کل یہ جانتی ہے کہ وہ بہت زیادہ وہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ منافقت کا درجہ جو ہے کن کن لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ آگے ہم آتے ہیں تو یہ ہے ایمان کا مذاق اور دوہرا معیار، ٹھیک ہے۔ منافقین ایمان والوں کے سامنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے گروہ میں جا کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پر مذہب اور اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور لیکن عملی زندگی میں اس کے خلاف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر اصل زندگی میں جو ہے تضاد اسی منافقانہ رویے کی مثال ہے۔
آن لائن ورچوئل شخصیت میں اور اصل زندگی میں تضاد اسی منافقانہ رویے کی مثال ہے کہ مطلب آن لائن جو ہے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں جو ہے اسلام اور جو ہے انسان کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے منافقت یہ بھی ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، غلط بیانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور حقیقت میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو پھر جو ہے دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو غلط تھے۔ جیسے کہ آج کل جو ہے ایپس ہوتی ہیں تو ان پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پہ آپ پیسہ لگائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے منافع دیا جائے گا، اور جب وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور سٹارٹ میں تو وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب لوگ بہت زیادہ جو ہے اس پہ لگا دیتے ہیں تو اس وقت وہ سب کچھ چھوڑ کے اور اس ایپ کو جو ہے آف کر کے بھاگ جاتے ہیں، ان کا سارا پیسہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے لوگوں کا۔ تو یہ بھی ایک منافقت کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سائبر کرائم بھی ہے اور منافقت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر چیز کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ منافقت کے ہی زمرے میں آتی ہے۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ یہ دوہرا معیار خطرناک ہے، مطلب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے ہم منافع دیں گے، اور دوسری طرف جو ہے آپ ان کو جو ہے بے آسرا چھوڑ کے پریشان کر کے ان کو بھاگ جاتے ہیں، تو وہ دوہرا معیار ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کا سودا، یہ لوگ ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لیتے ہیں اور ان کی تجارت خسارے میں ہے۔ ہاں، پورنوگرافی جدید ٹیکنالوجی میں کچھ لوگ وقتی فائدے کے لیے جھوٹ، دھوکہ دہی اور غیر اخلاقی مواد وغیرہ کا جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں، جس کا جو ہے نتیجے میں بہت سارے نقصان ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، اور اس طرح سے یہ ہے کہ وہ اپنے ہدایت جو ہے وہ اپنی ہدایت کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور گمراہی خرید لیتے ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے۔ مواد فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بظاہر فائدہ ملتا ہے لیکن یہ اصل میں خسارے کا سودا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی اگر بزنس کر رہا ہے، اگر کوئی اچھے سے کوئی کام کر رہا ہے اور سچ بول کے کسی کو صحیح چیز دے رہا ہے، جو وہ بتا رہا ہے وہی دے رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے حلال کا رزق ہوگا۔ اور اگر کوئی جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، سارا کچھ جو ہے دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو، تو وہ جو ہے وہ حلال رزق اس کا نہیں رہتا، اور اس کے پیچھے جو ہے اب حلال اور حرام میں یہ ہے کہ حلال جو ہے وہ پازیٹیو میں جاتا ہے، جیسے پازیٹیو کا اگر 1 ہے، وہ مائنس کے جو ہے اگر 1000 بھی ہے تو اس سے وہ بڑا ہوگا۔ جیسے میتھ کے اگر لوگ ہیں وہ اگر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پازیٹیو 1 ہے وہ 1000 اگر مائنس کا ہے تو وہ اس 1000 کے برابر ہے، سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کا جو حلال کا رزق ہے وہ پازیٹیو میں، اور جو دوسرا غلط طریقے سے حاصل کیا گیا رزق وہ نیگیٹیو میں آتا ہے۔ اب یہ ہے آگ روشنی اور اندھیرے کی مثال۔ منافقین کی مثال کہ آگ روشن کر کے روشنی لیکن پھر اندھیرے میں بھٹک گئے۔ آج کا سبق، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آج کے دور میں انسان نے ٹیکنالوجی کے ذریعے روشنی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ روشنی اللہ کی ہدایت کے بغیر ہے تو اندھیروں، فساد، گمراہی، لالچ، غیر اخلاقی استعمال میں ڈوب جاتی ہے۔ وہی باتیں آ گئی ہیں ساری کی ساری کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ جو ہے
کسی کے بارے میں غلط باتیں نہ کی جائیں. کسی کے بارے میں آپ غلط باتیں پھیلائے گا کوئی تو فساد ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی جو ہے غلط انفارمیشن دے گا تو گمراہی میں کوئی لوگ مبتلا ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور لالچ کیا ہے؟ لالچ وہی ہے کہ کوئی ایپ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو لاکھوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ دیں گے, اور وہ جو ہے لوگ وہاں پر جو ہے لالچ کرتے ہیں, اور وہاں جو ہے لوگوں کو جو ہے پھر نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. اور اس کے بعد غیر اخلاقی استعمال ہے, کیا ہے کہ جو ہے جتنے بھی غیر اسلامک چیزیں ہیں, بہت ساری جو ڈانسنگ ویڈیوز ہوتی ہیں اور بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں. اور یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ حقیقی روشنی صرف ایمان اور ہدایت سے آتی ہے. اور اس کے بعد ہے بارش کا کڑک اور بجلی کی مثال. قرآن کہتا ہے کہ جیسے بجلی کی چمک انسان کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے, کبھی چلتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بجلی کی طرح ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری بجلی کی طرح کچھ لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بجلی کی طرح کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن جب مشکلات یا اندھیرا آتا ہے تو رک جاتے ہیں. مطلب کوئی بھی جو چیز ہے آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہو گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ رک جائیں, ٹھیک ہے. اصل طاقت اللہ کے پاس ہے, وہی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی چھین سکتا ہے. کہ مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں اگر غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, وہ غلط چیزوں کو ہی سنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ جو ہے انسان سے چھین سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور فساد خلاصہ آج کا ہے کہ فساد پھیلانا فساد نہیں پھیلانا, اصلاح کریں اور فیک نیوز اور سائبر کرائم سے بچیں. ایمان کا مذاق نہ بنائیں, آن لائن اور آف لائن زندگی میں یکساں رہیں, ٹھیک ہے. اور گمراہی کا سودا نہ کریں. ٹیکنالوجی کو اخلاقی حدود میں استعمال کریں, ورنہ روشنی اندھیرے میں بدل جائے گی. سائنسی ترقی کو ہدایت کے ساتھ جوڑیں. جدید ٹیکنالوجی بھی انسان کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتی. اللہ پر ایمان اور اس کی قدرت کو یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, ظاہر ہے کہ اگر اللہ سے آپ نہیں ڈریں گے, اگر ایمان کو فالو نہیں کریں گے, اگر اسلام کو فالو نہیں کریں گے, اگر قرآن پاک میں دی گئی جو چیزیں ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے, تو یہ ٹیکنالوجی بھی جو ہے آپ کو آخرت میں بچا نہیں سکے گی. کسی کو نہیں بچا سکتی یہ ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. تو یہ آگے جو ہے میں نے چارٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے, اسی چیز کا جو ہے میں نے چارٹ بھی اس طرح سے بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ کو جو ہے ملے گا, میں نے جو ہے جب میں یہ مکمل ہونے کے بعد اپلوڈ کروں گی تو وہ آپ کو جو ہے آپ اس کو جو ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ موضوع منافقین کا رویہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے سبق ہے, اور پھر ٹیکنالوجی اور جدید مثال ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہے کہ فساد نہ کرو, ٹھیک ہے. اصل اصلاح تقویٰ, سوشل میڈیا پر نفرت نہ پھیلائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اصلاح کا دعویٰ اور عدل سے ہے. اچھا, فساد نہ کرو اور اصل اصلاح کا دعویٰ, ٹھیک ہے. اصل اصلاح تقویٰ اور عدل سے ہے. اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی, فیک نیوز کو حق بتانا. اور اس کے بعد ہے حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں, مطلب جو کہ منافق ہیں, ٹھیک ہے. انسان اپنی حقیقت نہیں سمجھتا.
اور سائبر کرائم کرنے والے خود کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ ایمان والوں کو بیوقوف کہنا، ایمان والے ہی اصل سمجھدار ہیں۔ دین کو پرانا یا سادہ لوحوں کا کام کہنا، مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی اسلامک روح کے مطابق رہتا ہے، کوئی جو ہے جیسے اگر کوئی سیدھے کپڑے پہنتا ہے، کوئی لڑکا بھی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں لوگ کہ بہت زیادہ یہ تو کوئی پرانے جو ہے دور کا لگتا ہے۔ تو اگر وہ اسلام کو فالو کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جینے نہیں دیتے، اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کو پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کے سامنے ایمان، پیچھے منافق یا مذاق، ٹھیک ہے۔ دوہرا معیار خطرناک ہے، مطلب آپ جو ہے اپنے آپ کو ایک ہی رکھیں، اپنے جو ہے نا دو جو ہے ذہنیت نہ بنائیں کہ یہاں آپ کچھ اور ہیں وہاں کچھ اور ہیں۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہے کچھ لوگ ایک بندے کے سامنے تو جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے اس کو اس کے بارے میں جو ہے بہت غلط باتیں کرتے ہیں، اس کے مخالف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی دوہرے معیار میں آتی ہیں۔ آن لائن اسلامی مواد شیئر کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، مگر پرائیویٹ میں مذاق اڑانا، اللہ ان کا مذاق توڑتا ہے، ٹھیک ہے، لوٹاتا ہے، اور اللہ کے نظام سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فراڈ، اے آئی فراڈ، فیک سسٹمز آخر کار ہیک فائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت بیچ کر گمراہی خریدنا، وقتی فائدہ حاصل اصل خسارہ ہے، مطلب کسی کو دھوکہ دے کے جو ہے اگر بہت سارے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں تو وہ ایک وقتی فائدہ ہے لیکن خسارہ ہے۔ غیر اخلاقی ویب سائٹس، آن لائن فراڈ سے کمائی، یہ میں نے جو ابھی پہلے بات کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے آگ جلانا، روشنی بجھ جانا، ہدایت کے بغیر روشنی اندھیرا ہے، ٹھیک ہے۔ سائنسی ترقی مگر اخلاقی گمراہی، کہ آپ جو ہے بہت کچھ کر چکے ہیں مگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ آپ کو جو ہے کسی کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرنی ہے، تو وہ غلط ہے۔ بہرے، گونگے، اندھے، حق کی طرف واپسی ممکن نہیں، حق سننے کے بجائے صرف اپنی آپ کو چیمبر سننا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا سمجھنا اور دوسروں کو جو ہے سمجھنا کہ وہ جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرنا، یہ سب جو ہے یہ چیزیں منافقین میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بارش، گرج، بجلی کی مثال، خوف اور دنیاوی مشکلات میں گھبراہٹ، مطلب جب کسی کی زندگی میں جو ہے کوئی پرابلمز آتی ہیں تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کوئی عذاب نازل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ دنیا ہے، یہاں کون جو ہے کب کامیاب ہوگا کسی چیز میں، کب جو ہے اگر جو ہے کوئی کامیاب نہیں ہو رہا بہت زیادہ محنت کے باوجود، تو بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ مان لیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل جو ہے سب سے زیادہ یہ جو ہے اسکولنگ اور کالج یونیورسٹی کے جو ہیں لیول کے، وہ یہاں پر یہی چل رہا ہے کہ بس جو ہے بس مارکس لینے، اور مارکس جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے آج کل بہت زیادہ جو ہے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں، لوگوں کو جو ہے جابس نہیں مل رہی، کیونکہ انہوں نے جو ہے صرف مارکس لینے میں جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہوتا ہے، نہ کہ کچھ اور جو ہے اسکلز اور اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔
ٹیکنالوجی کے نقصانات: ڈیٹا لیکس، سائبر اٹیکس پر خوف زدہ ہونا، کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چیز ہے ویسے ہی غلط ہے ٹیکنالوجی، اور وہ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ جو ہے آن لائن جو ہے ورک بھی کیا جا سکتا ہے، کام کر کے جو ہے کمایا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بجلی کی چمک کبھی روشنی کبھی اندھیرا. ترقی مستقل فائدہ نہیں دیتی، بلکہ جب تک اللہ کی راہ ہدایت شامل نہ ہو. مطلب اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اے آئی اور تیز رفتار کوانٹم ٹیکنالوجی، مگر اخلاق کی بنیاد نہ ہونے کا خطرہ. ٹھیک ہے، اور اس میں ہر چیز میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے اس میں جو ہے آپ کو ہر چیز کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی گئی باتوں کو، بتائی گئی باتوں کو پہ عمل کرنا جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ویڈیو تقریباً 1 گھنٹے کی تو ہو چکی ہے. اللہ حافظ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ کلیئر ہو گیا ہوگا ایک ایک چیز اس کی. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ کی وہ کل آ جائے گی. تھینک یو.